50 سے جو ہاف سینچری ہے پاکستان کی ڈیٹ اور لائبلٹیز کی ان ٹریلینز آف روپیز، 50.5 ٹریلین روپیز اس وقت پاکستان کا ڈیٹ اور لائبلٹیز عمران نیازی صاحب کی حکومت میں پہنچ چکے ہیں، اور پچھلے 39 مہینوں میں اس میں تقریباً 20.7 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ 70% اضافہ ہے 2018 کے مقابلے میں جو پاکستان کی کل ڈیٹ لائبلٹی تھی۔ 70% پاکستان کے قرضوں اور لائبلٹیز میں پچھلے 3 سالوں کے دوران جو عمران صاحب کی یا 3.25 سال کی جو حکومت ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اور میں یہاں یہ بات ضرور دہرانی چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو ہر پاکستانی کو یاد دلایا کرتے تھے کہ آپ کی گردن میں کتنا قرضہ ہے، ہر پاکستانی شہری کے گردن میں کتنا قرضہ ہے۔ تو عمران صاحب کو میں آج یہ بھی شیشہ دکھانا چاہوں گا کہ جون 2018 میں تقریباً ہر پاکستانی کے ذمے 1,44,000 کا قرض تھا۔ ہر پاکستانی کے ذمے جون 2018 میں 1,44,000 کا قرض تھا، جو کہ آج ستمبر 2021 میں بڑھ کر 2,35,000 ہو چکا ہے۔ 3.25 سالوں میں حضرت عمران نیازی صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے دیانتدار، ایماندار، حاجی، خوبصورت وزیر اعظم ہیں، ان کی اعلیٰ شاندار کارکردگی میں ہر پاکستانی 91,000 روپیہ کا مزید مقروض ہو چکا ہے۔ یہ تقریباً 63% اضافہ ہے۔ ایک پاکستانی کی گردن میں 63% قرضے میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 3.25 سالوں کے اندر۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لیڈر کہاں گیا ہے کہ جو کہتا تھا کہ اس قرضوں سے بھوکا بچہ کیسے کھانا کھائے گا، مزدور کو اس کی مزدوری کیسے ملے گی، پاکستان کے غریب کو کیسے چھت ملے گی، جب آج ہر شہری کو 3.25 سالوں میں مزید 91,000 کا بوجھ ڈال کے 2,35,000 کا مقروض کر دیا ہے، تو اس کا جواب کون دے گا؟ 2018 تک جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے ہر شہری کے گردن پہ یا اس کے کاندھوں پہ تقریباً 1,44,000 کا قرضہ تھا، تو اگر آپ اس کو 71 سالوں پہ محیط کریں کہ پاکستان کی بننے سے لے کر 2018 تک 71 سالوں میں اوسطاً 2,000 روپیہ پاکستان کے شہریوں پہ قرض چڑھا، لیکن پی ٹی آئی کے 3 سالوں میں اوسطاً 28,000 روپیہ کا قرض جو ہے ہر شہری کے اوپر چڑھا ہے۔ تو آج پاکستان کو قرضستان کس نے بنا دیا ہے؟ پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں کس نے دھکیل دیا ہے؟ اور اسی طرح اگر آپ پبلک ڈیٹ کو خالی دیکھیں، لائبلٹیز اس میں سے نکال دیں، تو پبلک ڈیٹ کی فگر جو جون 2018 میں تقریباً 25 کھرب کی تھی یا 25,000 ارب کی تھی، آج وہ عمران نیازی صاحب کی حکومت میں 3.25 سالوں کے بعد 41.5 کھرب یا 41,500 ارب روپے پہ پہنچ چکی ہے، جو کہ اس سے پہلے 10 سالوں میں جتنا قرضہ لیا گیا اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کہ 2008 سے لے کے 2018 تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی دونوں حکومتوں میں
جتنا قرض لیا گیا، عمران خان صاحب کی حکومت نے 3.25 سال میں اس سے زیادہ قرض لے کر پاکستان کو مقروض کر دیا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عمران صاحب نے آتے ساتھ ہی سوال اٹھایا تھا کہ میں حساب لوں گا کہ ملک کے قرضے کہاں گئے ہیں، اور ایک ڈیٹ کمیشن بنایا تھا، آج اس ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بات کی جانکاری حاصل کر کے قوم کو بتاؤں گا کہ ماضی کے قرضے لے کر انہیں کیسے کرپشن کا ذریعہ بنایا گیا، اس کے لیے ڈیٹ کمیشن ایک بنا تھا۔ اس ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ کیوں نہیں قوم کے سامنے پیش کی جاتی؟ اس لیے کہ اس ڈیٹ کمیشن نے کہا کہ جناب پچھلی حکومتوں نے جتنا قرضہ لیا آپ تو اس سے زیادہ قرضہ لے چکے ہیں، تو ہم کس کو الزام دیں؟ انہیں دیں یا آپ کو دیں؟ اور ہمارے دور میں اگر 10,000 ارب کا قرضہ لیا گیا تو الحمدللہ 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنی، 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے ملک میں سی پیک کے انفراسٹرکچر کے منصوبے مکمل کیے گئے یا شروع کیے گئے۔ ملک کے اندر بے شمار ترقی ہوئی، ہر شعبے کے اندر چپے چپے کے اوپر ہمارے دور کے ترقیاتی منصوبے قوم کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن ان 5 سالوں میں جو 10,000 ارب دیا تھا اس کے لیے تو ہم ایک ایک پائی کے لیے جواب دہ ہیں۔ عمران نیازی صاحب بتائیں کہ ان کے 3.25 سالوں میں جو 16,000 روپے سے زیادہ انہوں نے پبلک ڈیٹ بڑھایا ہے، اس کے عوض کیا اینٹ لگائی ہے، پاکستان میں کیا ترقی دی ہے؟ وہ 16,000 ارب روپیہ صرف خسارہ پورا کرنے میں جھونک دیا ہے۔ نان پروڈکٹیو ڈیٹ جس کے عوض پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوا، صرف پاکستان کے لوگوں کی لائبلٹی میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ میں نے آپ سے جیسے بتایا کہ 91,000 روپیہ فی کس لوگوں کی گردنوں میں قرضے کا پھندا جو ہے لگایا گیا ہے، اور کوئی پاکستان کے اندر پیداواری صلاحیت، کوئی انفراسٹرکچر بنایا ہوتا، کوئی ہیومن ریسورس کو ترقی دی ہوتی، کسی اور سیکٹر میں شعبے میں ترقی دی ہوتی، ڈیولپمنٹ بجٹ پہلے ہی کٹ کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ سب پیسہ جو ہے ان کی نالائکی کو فائنینس کرنے میں جھونکا گیا ہے، چونکہ یہ ٹیکس پورا اکٹھا نہیں کر سکے، چونکہ انہوں نے ڈیویلیویشن کی، اس سے ہمارے اوپر مزید قرضوں کا بوجھ پڑ گیا، اور پھر انہوں نے پالیسی ریٹ 6.25% سے 13.25% پہ جب بڑھایا تو پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ بھی دگنا ہو گیا، چونکہ شرح سود دگنی ہو گئی۔ آج اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم پچھلی حکومت کے قرضے اتار رہے ہیں تو وہ جھوٹ ہے۔ یہ اپنی نالائکی اور اپنے غلط فیصلوں کی قیمت قوم کے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو ڈبل کریں؟ جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو ڈبل کریں گے تو یقیناً آپ کی ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ اگر دگنی ہوئی ہے تو یہ مسلم لیگ نون کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ آپ آج اس لیے قرضوں کی ادائیگی میں زیادہ پیسے خرچ کرنے پہ مجبور ہیں چونکہ آپ نے شرح سود کو دگنا کر دیا تھا۔ اب قوم کی آنکھوں میں آپ دھول جھونک کے حقائق کو جو ہے نہیں جھٹلا سکتے۔ اسی طرح ان قرضوں کے نتیجے میں جو حکومت نے پالیسی بنائی ہے، ناکام پالیسیاں چلائی ہیں، ہم نے بجٹ کے دوران کہا تھا کہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے یہ ناقابل برداشت ہیں۔ ان قرضوں کے بوجھوں کے تلے یہ پوری قوم کی معیشت کو کسی ایجنڈے کے تحت دھکیل رہے ہیں، اور آخر میں ان کو بیل آؤٹ پیکج جب ملے گا تو قومی مفادات کا سودا کرنا پڑے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں
کہ یہ حکومت صرف IMF سے 4 آنے لینے کے لیے پاکستان کے ہر مفاد کو، پاکستان کے عوام کے مفاد کو، پاکستان کے غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کے مفاد کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے، چونکہ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ اپنی نالائکی سے پاکستان کو وہاں لے آئی ہے کہ جہاں پاکستان از کاٹ بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، اور جو شرائط نامہ انہوں نے IMF کے ساتھ طے کیا ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاشی قتل ہے۔ 400 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس ایک منی بجٹ کی صورت میں عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ 200 ارب سے زیادہ ترقیاتی منصوبہ جو ہے، ترقیاتی بجٹ، ڈیولپمنٹ بجٹ، اس میں کٹوتی کی جائے گی، جس سے ہماری اکانومی کی گروتھ متاثر ہوگی۔ نہ صرف گروتھ متاثر ہوگی بلکہ ہمارے تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، آن گوئنگ پروجیکٹس کا پورٹ فولیو بیمار پروجیکٹس ہو جائیں گے، سک پروجیکٹس ہو جائیں گے، چونکہ ان کو جو مطلوبہ فنڈز درکار تھے ان میں جب کٹوتی ہوگی تو کاسٹ اوور رن ہوگا اور پروجیکٹس کا ڈیلے ہوگا، جس کی قیمت کئی 100 ارب روپے اضافی ملک کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح یہ تقریباً 20 روپیہ لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرنے پر بھی مہینے کے حساب سے پابند ہو چکے ہیں، جس سے کہ ابھی 20 روپے پیٹرول اور ڈیزل میں جو اضافہ ہوا ہے حال ہی میں، اس نے قوم کی جڑیں ہلا دی ہیں، معیشت کی جڑیں ہلا دی ہیں۔ تو جب یہ مزید 20 روپیہ اضافہ لے کر آئیں گے پیٹرول اور ڈیزل پہ، اس کا لامحالہ اثر بجلی اور گیس پہ بھی پڑے گا اور ایک عام آدمی کی زندگی پر تباہ کن اثر ہوگا، جس سے کہ مہنگائی کی ایسی سونامی آ جائے گی کہ پچھلی مہنگائی کو لوگ بھول جائیں گے۔ اور اسی معاہدے کے اندر یہ حکومت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کے عوام کی نگرانی سے نکال کر براہ راست IMF کی نگرانی میں دینے جا رہی ہے، ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مئی 1997 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے اسٹیٹ بینک کو جو مطلوبہ آزادی ہے، جو اس کو فائنینشل یا مانیٹری پالیسی کی مینجمنٹ اور مانیٹرنگ کی آزادی درکار ہے، وہ پوری طرح سے مئی 1997 میں دے دی تھی، جس کے تحت اسٹیٹ بینک کے پاس کل اختیارات ہیں کہ وہ پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو ریگولیٹ کر سکے۔ اس کے پاس کل اختیارات ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی پاکستان کی مانیٹری پالیسی کو طے کرے اور اس بات کا فیصلہ کرے کہ اسٹیٹ بینک سے حکومت پاکستان کتنا قرضہ لے سکتی ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ بینک کو کل اختیارات دیے جا چکے ہیں کہ پاکستان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، بینکس، DFIs، ان سب کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اور ان کے بورڈز جو ہیں، ان کی تقرری اسٹیٹ بینک کی منظوری کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جو خود مختار ملک ہیں، ان میں یہی اختیارات ہیں جو وہاں کے سینٹرل بینک کو دیے جاتے ہیں، اور یہ مئی 1997 میں اسٹیٹ بینک کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے دے دیے تھے اسے اٹانومی دینے کے لیے۔ لیکن اب یہ پیکج جو حکومت لا رہی ہے، اس کے تحت گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان میں وائس رائے کی حیثیت اختیار کر لیں گے، جن کو پاکستان کی پارلیمنٹ بھی کوئی سوال نہیں پوچھ سکے گی۔ وہ شاید IMF کو جواب دہ ہوں گے،
لیکن پاکستان کے اندر کسی عہدے کو یا کسی ادارے کو جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک کو مکمل بلینکٹ پروٹیکشن دی جا رہی ہے، این آر او دیا جا رہا ہے، جیسا کہ حکومت نے اپنے وزراء کو دیا، تاکہ کل کو ہاٹ منی سکینڈل کی تفتیش نہ کی جا سکے۔ 13.13% کے اوپر پورا ملک چیخ رہا تھا کہ کیوں شرح سود کو رکھ کے ہاٹ منی لائی جا رہی ہے۔ لوگوں نے باہر سے سستا قرضہ لیا اور پاکستان میں 13.25% کا منافع لیا اور اپنی چاندی کر کے پیسہ لے گئے۔ پاکستان کا بزنس تباہ، پاکستان کی معیشت تباہ، پاکستان کے غریبوں کے اوپر قرضوں کا بوجھ دگنا، اور چند ہاتھ جو ہیں وہ اپنی چاندی کر کے ملینز آف ڈالرز بنا کے باہر چلے گئے۔ آج اب ان سے پوچھ کوئی نہیں سکے گا کہ اس کے پیچھے کیا منطق تھی، کیا دلیل تھی۔ آج 7% کے اوپر جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ روشن پاکستان کے نام پہ چلایا جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھ سکے گا کہ لوگ باہر سے 1%، 2% پہ قرضہ لے کر اس میں پیسہ رکھ کے 7% پیسہ کیوں بنا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں، اور اس کی لائبلٹی کون ادا کرے گا۔ ان سب چیزوں کو استثناء مل جائے گا، چونکہ اب یہ حکومت اپنے ہر شعبے کو این آر او دینے پہ تلی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کو معاشی طور پہ کنگال کر دیا ہے، پاکستان کو قرضوں کے دلدل میں دھنسا دیا ہے، اور اب اپنی نالائکی پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجبور ہیں کہ پاکستان کو برائے فروخت لگا دیں۔ آج پاکستان فار سیل کا سٹیکر پاکستان کی معیشت پہ لگا ہوا ہے۔ جو بھی حکومت کو 4 آنے دے گا وہ جو مرضی پاکستان سے لکھا کر لے جائے۔ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے، اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں جو ابھی تازہ ترین رائے عامہ کا سروے آیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ 87% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان غلط سمت میں جا رہا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو اپنا نظر کا معائنہ کرانا چاہیے، ان کے وزراء اور ترجمانوں کو اپنی آنکھیں چیک کرانی چاہیے۔ ان کو پتہ نہیں کون سا پاکستان نظر آتا ہے، لیکن 87% پاکستانیوں کو ڈوبتا ہوا پاکستان نظر آ رہا ہے۔ آج 43% لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہمیں مار گئی، 14% لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری ہمیں مار گئی، اور 12% لوگ کہہ رہے ہیں کہ غربت ہمیں مار گئی، جو کہ تقریباً 70% لوگ ملک کی معاشی ابتری سے چیخ رہے ہیں۔ لیکن یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے۔ یہ حکومت صبح شام ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ پاکستان جنت بن چکا ہے، حکمرانوں کے لیے جنت ہے۔ ہر روز وزیر اعظم ایک نیا وزیر لگا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے، وزیر بنانے کے لیے آپ کے پاس بجٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن غریب آدمی سے بجلی سستی کرنے کے لیے، گیس سستی کرنے کے لیے، ان کی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ حکمرانوں کی جنت ہے، لیکن عوام اس وقت جہنم کے اندر رہ رہے ہیں۔ ایک غریب کسان جو ہے مسلم لیگ نون کے دور میں 2400 روپیہ ڈی اے پی کی بوری لیتا تھا، آج 9,500 روپے کی ڈی اے پی کی بوری مل رہی ہے، اور گندم کی جو بجائی ہے، جو گندم کی اس وقت بیجنے کا موسم ہے، کسان ڈی اے پی کھاد خریدنے کی سخت نہیں رکھتا، اور بغیر کھاد ڈالے وہ گندم کی بجائی کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اگلے سال ہمیں گندم کی پیداوار میں مزید کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، اور مزید ہمیں گندم درآمد کرنی پڑے گی۔ مسلم لیگ نون نے زراعت میں خود کفیل پاکستان چھوڑا تھا، آج ہم گندم بھی درآمد کر رہے ہیں، چینی بھی درآمد کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ
ہم کپاس بھی درآمد کر رہے ہیں. تو ایک ہنستے بستے پاکستان کو جو 5.8% سے ترقی کر رہا تھا، جس میں سی پیک نے اس کو دنیا کا سرمایہ کاری کا مرکز بنا دیا تھا، آج اس پاکستان کی معیشت کو عمران خان نے ایک قرضستان اور ایک کھنڈر بنا کے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ملک کا ایک ہی حل ہے کہ اس ملک کو اکنامک میلٹ ڈاؤن سے بچنے کے لیے اور اس کی قومی سلامتی کو بچانے کے لیے، وگرنہ یہ قرضوں کا بوجھ ایک ڈس فنکشنل معیشت میں اسی طرح چلتا رہا تو آج ہمیں اسٹیٹ بینک کی شرائط ملی ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے پارلیمنٹ اور عوام کے کنٹرول سے نکالو. کل کو ہمیں قرض دینے والے کہیں گے کہ اپنا میزائل پروگرام اور ایٹم بم کا پروگرام بند کرو، پھر ہم تمہیں پیسے دیں گے. یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے حکومت، جس کو تجربہ نہیں تھا، جس کے پاس ٹیم نہیں تھی، جس کو آج بھی اس بات سے فرصت نہیں کہ اپوزیشن کو گالیاں کیسے دینی ہیں. ان کا ہر وزیر جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے اپوزیشن کو گالیاں دینے میں تو چیمپئن ہے، اپنے شعبے کا کام کرنے کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے اوپر گیس کا آرڈر نہیں دیا گیا، ایل این جی کے سودے نہیں کیے گئے، لیکن وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پچھلی حکومت کی وجہ سے ہمیں کمی ہے. اتنے بڑے بڑے لطیفہ گر، اتنے بڑے بڑے جوکر حکومت کے اندر شاید آج افریقہ کے کسی چھوٹے سے ملک میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے کہ جو سوائے اپوزیشن پہ الزام تراشی کرنے کے اور کوئی کام نہیں جانتے. ہر شعبے کے اندر ملک جو ہے دن بدن تباہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے وزیروں کی تجوریاں بھر رہی ہیں. آج کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں کہ شوگر مافیا یہ رسیدیں مانگتے ہیں. عمران صاحب آپ پہلے فورن فنڈنگ کیس کی رسیدیں تو دینا. آپ سے 10 سال ہو گئے ہیں رسیدیں مانگی جا رہی ہیں. اوورسیز پاکستانیز کو لوٹ کھسوٹ کے چکنی چپٹی باتوں سے، چونکہ آپ کو یہ تو ملکہ ہے کہ آپ لوگوں کو پھنسانے کا ملکہ تو رکھتے ہیں، بڑے پرانا یہ آپ کی گور ہے آپ کے پاس، تو آپ چکنی چپٹی باتیں سنا کے جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کروڑوں روپے لے کر آئے، یہاں پہ سیکرٹ اکاؤنٹس میں ڈالا، اس سے کس کس نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور ان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے آپ نے کیا کیا کاروبار کیے ان کے پیسوں سے، کیا کیا آپ نے کرپشن کی اس پیسے پہ. 10 سال ہو گئے ہیں آپ سے اس کا حساب مانگا جا رہا ہے، آپ اس کی رسید نہیں دے سکتے، اور آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ لندن میں فلیٹس کی رسید دیں. جب انہوں نے لندن میں فلیٹ خریدے تھے تو اس سال شریف فیملی کے بزنس نے 1 ارب روپے کا ٹیکس دیا تھا. جو 1 ارب روپے کے ٹیکس ادا کریں وہ 4 فلیٹ بھی خرید سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھ سے بھی کم انکم ٹیکس دیتے ہیں تو آپ 300 کنال کا محل کیسے چلا رہے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب بھی آپ ذرا مہربانی کر کے دے دیں. آپ دوسروں سے جب سوال پوچھتے ہیں تو اپنے گریبان میں بھی جھانکیں. میں آخر میں پھر کہوں گا کہ یہ حکومت جو پاکستان کو بدترین قرضوں کے پھندے میں لے آئی ہے، اس کی اصل وجہ ان کے غلط فیصلے ہیں. شرح سود کو دگنا کرنا ہے، اکانومی کو کریش کرنا ہے، ٹیکس ریونیو کو اکٹھا کرنے میں مسلسل ناکام ہونا ہے، بڑھتے ہوئے خسارے اور اخراجات میں کمی کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو خسارہ تھا بڑھتا گیا اور اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے یہ قرض لینے پہ مجبور ہوتے رہے، اور آج ان قرضوں کا کیٹو پہاڑ پاکستان کے عوام کے سر کے اوپر کھڑا ہے. اور اگر اس نالائکی کے پہاڑ کو نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ پاکستان کی قومی سلامتی سنگین طور پہ متاثر ہو سکتی ہے. تو اس لیے اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب میں سچائی کا سامنا کرنے کی صلاحیت ہے تو ہی شوڈ کوئٹ، اور انہیں خود سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کھیل
ان کے کھیلنے کا نہیں ہے. حکمرانی اور ملک چلانا ان کا وصف نہیں ہے، چونکہ ملک چلانے کے لیے آپ کو یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا لیڈر جو مسلسل ملک کو تقسیم کر رہا ہے، ملک میں نفرت کے بیج بو رہا ہے، جو ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے، وہ پاکستان کے کسی دشمن سے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کم کردار ادا نہیں کر رہا. بہت شکریہ. یہ فرما دیں، آپ نے کہا کہ ملک جو ہے اس وقت جو آپ کی پریس کانفرنس ہم نے سنی، اس میں نہ تو ہماری معیشت ٹھیک ہے، نہ ہمارا جو ہے وہ کوئی بھی پروجیکٹ چل رہا ہے، اور نہ ہی کوئی نئی اینٹ لگائی ہے اس حکومت نے. پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے یہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے اپوزیشن کے اندر، پنجاب میں بھی وفاق کے اندر. ہم نے نہ تو ان کو غیر جمہوری عمل کی کوئی تحریک چلاتے دیکھا، نہ کوئی جمہوری موومنٹ ہمیں دیکھنے کو نظر آئی. آپ کے بقول کا ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، تو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. نہ ہمیں تحریک